آپ کو ابھی بھی 370 پہ سیاست کرنی ہے؟ 370 ہماری جان ہے, 370 ہماری رگ ہے, شاہ رگ ہے. آپ کہتے ہو لیکن ہمارے دلوں سے نکلنی چاہیے نا. آپ کہاں پر نظر نہیں آتے ہیں نیشنل کانفرنس؟ جہاں پہ آپ جاؤ گے نیشنل کانفرنس کے لوگ ہیں. یہاں پیدا ہی نیشنل کانفرنس کے لوگ ہوتے ہیں. آپ دیکھیں, جس گھر میں بھی دیکھیں گے آپ نا, نیشنل کانفرنس کے 3-4 ہوں گے جو نیشنل کانفرنس کے سپورٹر ہوں. جناب ہمارے بچے ہیں, ان کا روزگار کا مسئلہ ہے. سارے ہمارے بچے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا مسئلہ ہے. کون حل کر سکتا ہے؟ نیشنل کانفرنس ہی حل کر سکتا ہے. کہتے ہیں ہم ہندوستان سے کہتے ہیں آپ الیکشن کریں, ہم دکھا دیں گے. نیشنل کانفرنس کی حکومت آئے گی انشاءاللہ تعالی. ہر ایک کانسٹیچوئنسی میں ہم جیتیں گے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, ڈیلی مقصد کا سوشل میڈیا پلیٹ فارم دیکھ رہے ہیں آپ کے میزبان حیات عبید کے ساتھ, اور میرے ساتھ میرے سہیوگی ہمارے سینئر زبیر احمد تانترے صاحب موجود ہیں. چلیے بات کرتے ہیں سیاست کی. اور حالیہ دنوں کو اگر دیکھیں تو سیاست میں بہت چہل پہل دیکھنے کو ملی, رد و بدل بھی دیکھنے کو ملا, کئی پارٹیوں میں گھر واپسی بھی دیکھنے کو ملی, بیان بازی بھی ہو رہی ہے. اسی حوالے سے آج سیاست کے حوالے سے آج بات کریں گے, اور بات کرنے کے لیے کانسٹیچوئنسی کوآرڈینیٹر JK&NC ارشاد احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سب سے پہلے شکریہ کرتے ہیں وقت دینے کا. شکریہ آپ کا, آپ ہمارے پاس آئے. آپ سے جاننا چاہیں گے کیا منشور لے کر اب NC جو ہے لوگوں میں جائے گی, کیونکہ ایک جو ہم کہہ سکتے ہیں دکھتی رگتی کشمیر کی ماج ہند عزت بن ہند عزت 63 اب وہ دروازے بند ہو چکے ہیں. سپریم کورٹ جو کہ اپیکس کورٹ ہے کنٹری کا, اس نے وہ دروازے ہر ایک سیاستدان کے لیے بند کیے ہیں, اور اسی چیز پہ سیاست ہوا بھی کرتی تھی. اب وہ دروازہ بند ہو چکا ہے, کیا لے کر جائیں گے لوگوں؟ آپ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے دروازے بند کیے, لیکن ہمارے لیے نہیں کیے. ہمارے لیڈر صاحب جو عمر صاحب ہے وہ بار بار کہتے ہیں. پرسوں بیٹھے تھے 5 بینچ کے جج, اور نہیں بیٹھ سکتے ہیں, اور نہیں بیٹھ سکتے. اپیل کریں گے اور کیا کریں؟ ہمارے لیڈر صاحب کہتے ہیں اور اپیل کریں گے. ہمارے لیڈر صاحب ہمیشہ ہر ایک پلیٹ فارم پہ کہتے ہیں ہم اس کو بہرحال کر کے رہیں گے, اور وہ لڑتے ہیں. مطلب آپ کو ابھی بھی 370 پہ سیاست کرنی ہے؟ 370 ہماری جان ہے, 370 ہماری رگ ہے, شاہ رگ ہے. آپ کہتے ہو لیکن ہمارے دلوں سے نکلنی چاہیے نا. ہمارے دلوں سے تو لوگوں نے تو تسلیم کر لیا ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ. دیکھو کر لیا, ہم بھی کہتے ہیں سپریم کورٹ نے, لیکن ہر ایک انسان کو لڑنے کا حق ہے, ہمیں بھی لڑنے کا حق ہے. 370 کے علاوہ کوئی منشور نہیں ہے پارٹی کا؟ ہر ایک مسئلہ ہے. ہمارے لیڈر صاحب نے کل ہی کہا تھا کہ ہمارا جو بجلی ہے راجستھان بھیجی جائے گی. اس نے کہا تھا, وہ آئے تھے کل, بڑا بیان دیا تھا ہمارے عمر صاحب نے, کہا تھا کہ ہمیں آنے دو پاور میں, ہم دیکھیں گے کیسے لے جائیں گے یہ راجستھانی پاور. ہمارے لیڈر صاحب نے کہا, اگر آپ نے دیکھا ہوگا, آپ میڈیا سے وابستہ ہے, آپ نے دیکھا عمر صاحب نے تو اوپن کہا. ہمارے بہت سارے ایشو ہے جموں کشمیر میں. ہمارے بچے ہیں, ان کا روزگار کا مسئلہ ہے. سارے ہمارے بچے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا مسئلہ ہے. کون حل کر سکتا ہے؟ نیشنل کانفرنس ہی حل کر سکتا ہے. آپ کو لگتا ہے جب حکومت تھی نیشنل کانفرنس کی تو مسائل حل ہو چکے ہیں لوگوں کے؟ ہوتے تھے. دیکھیں ہر ایک مسئلے ایک ہی بار حل نہیں ہوتے. جادو کی چھڑی کسی انسان کے پاس نہیں ہے. عمر صاحب جب تھے مسئلہ ان کے پاس پہنچتا تھا, وہ حل کرتے تھے. اور کم ہی ٹائم پھر سیلاب آیا, سیلاب کے زد میں جموں کشمیر آیا. وہ ہماری بدقسمتی تھی. ہمارے لیڈر صاحب جو ہے نا عمر عبداللہ صاحب, وہ ایک نیک دل لیڈر ہے, اور ہندوستان میں اس کی پہچان ہے. اور ہندوستان میں کہا جاتا ہے کہ اگر کچھ جموں کشمیر کے لیے کر سکتا ہے وہ عمر عبداللہ کر سکتا ہے. چلیے ایک اور سوال پوچھنا چاہیں گے آپ سے. ہمارا کام ہے گراؤنڈ میں جا کے لوگوں سے باتیں کرنا, سیاسی رہنماؤں سے باتیں کرنا. جس بھی سیاسی رہنما کے پاس جاتے ہیں وہ دعویٰ کرتا ہے جناب اس بار ہماری سرکار ہوگی, اور اسی طریقے سے NC بھی یہی کہتی ہے کہ اس بار ہماری سرکار ہوگی. کیا کچھ دیکھتے ہیں آپ, کہاں ہے NC, کیا واقعی میں سرکار NC آئے گی؟ انشاءاللہ. آپ کہتے ہیں ہم ہندوستان سے کہتے ہیں آپ الیکشن کریں, ہم دکھا دیں گے نیشنل کانفرنس کی حکومت آئے گی انشاءاللہ تعالی. ہر ایک کانسٹیچوئنسی میں ہم جیتیں گے انشاءاللہ. آپ کہاں پر نظر نہیں آتے ہیں نیشنل کانفرنس؟ جہاں پہ آپ جاؤ گے نیشنل کانفرنس کے لوگ ہیں. یہاں پیدا ہی نیشنل کانفرنس کے لوگ ہوتے ہیں. آپ دیکھیں, جس گھر میں بھی دیکھیں گے آپ نا, نیشنل کانفرنس کے 3-4 ہوں گے جو نیشنل کانفرنس کے سپورٹر ہوں. جناب لوگ تو الزامات لگا رہے ہیں کہ کشمیر کی بربادی کا جو ذمہ دار ہے وہ NC. کیسے آپ دیکھیں, شیخ محمد عبداللہ نے ہمیں وہ چکداری سے جس سے آزاد ہمیں کیا. آج اگر کوئی 10 مرلہ زمین بیچ رہا ہے اور ہم اپنا مکان, بچوں کی شادی کر رہا ہے, وہ تو شیخ صاحب کی دین ہے. اب دیکھیں, میرا جیسا نوجوان آج مکان نہیں بنا سکتا ہے, 1 کروڑ نہیں لگا سکتا ہے جب تک زمین نہیں بیچے گا. دوسرا سوال جاننا چاہیں گے آپ سے, گاندربل کے حوالے سے جاننا چاہیں گے.
क्या यहाँ पर जो सीट मिलेगी क्या उमर साहब इस सीट पे लड़ेंगे या किसी मुकामी को ये सीट दी जाएगी? अच्छा सवाल आपने किया। उमर साहब हमारा ताज है, वो जम्मू कश्मीर का ताज, वो जहाँ भी जाना चाहे इलेक्शन लड़ सकते हैं और जीत के आएंगे इंशाल्लाह। गांधरबल की क्या नहीं है? अगर उमर साहब गांधरबल आएंगे हम वेलकम करते हैं, वो हमारा ताज है, उमर साहब हमारा ताज है। उमर साहब ने आज हमारा एक कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज दिया, शेख गयासुद्दीन, जो पढ़ा लिखा है, वो खुद भी अपनी ज़बानी कहते हैं। अगर उमर साहब आएंगे हम उसके पीछे पीछे। उसके बाद सेकंड लाइन पे हमारा गयासुद्दीन साहब है, वो जो सीओ रह चुके हैं, एक्स सीओ रह चुके हैं, एजुकेशन उनमें भरी हुई है और उमर साहब ने सोच समझ के उनको आज कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज बनाया। अभी डिसाइड नहीं हुआ है? डिसाइड 90% हुआ, लेकिन उमर साहब के लिए कोई रास्ता बंद नहीं है किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में, जहाँ भी जाए। बड़ी खबर की बात करते हैं, ईडी की जानिब से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को बुलाया गया, जाने से इनकार किया, किस तरीके से देखते हैं? देखो वो बड़ा लीडर है, वो अपनी बात का खुद जवाब देगा। देखो वो बड़ा लीडर, वो हिंदुस्तान के शहर का उसको पता है हिंदुस्तान कैसे उसके साथ ट्रीट करेगा और वो कैसे ट्रीट, वो तो खुद अपनी बात का जवाब देंगे। हम तो उस बात का जवाब नहीं देंगे जो फारूक अब्दुल्ला। चले आप बड़े लीडर मानते हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को? सारे मानते हैं और क्या? वो कहते हैं कश्मीर जहन्नुम में जाए, कैसे देखते हैं? वो ऐसे नहीं कहते, आपको पता नहीं है, आप हमारे भाई हो मीडिया से, उसका दिल जल रहा है अंदर से। जब कश्मीर पे कोई आचार्य है वो जल रहा है अंदर से, फिर वो कहता है कि मेरा कश्मीर जल रहा है। आपने मतलब ही अलग निकाला, आप कह रहे हो कि उसने कहा कि कश्मीर में जहन्नम में, वो कहता है हम कश्मीरी जहन्नम में जा रहे हैं। वो कहता है कि मैं कश्मीर के लिए कुछ करूं, अगर कुछ किया है उसके वापी ने किया है, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब ही ने किया है, अगर कुछ बचा था उसी ने ही बचाया था। शुक्रिया करते हैं आपका। तो ये हमारे साथ बात कर रहे थे इरशाद अहमद साहब। बहरहाल देखेंगे कि आगे आने वाले इंतखाबात का जब बिगुल बजेगा तो कौन सी पार्टी कितनी पानी में होगी और किस पार्टी का कितना जोर देखने को मिलेगा। देखते रहे डेली मकसद, हमें दे इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।